ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا فیصلہ کریں. میں نے محلے کے لوگوں سے ہمارے جو کونسلر ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ میرا فیصلہ کریں, نہیں تو میرے پاس آنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اب نہ واپس جاتی ہوں, والدین کے ساتھ نہیں جاتی میں کسی بھی قیمت پر. اپنی فیملی سے میرا اب کوئی کنسرن ہی نہیں. وہ تو پوری فیملی اس میں انوالو ہے نا, اس میں پوری فیملی انوالو ہے. ظاہر سی بات ہے اگر میں نہیں بسنا چاہتی تو میری فیملی والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے. پہلے تو زبردستی شادی کرواتے ہیں, اور اب میں کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ میں وقاص سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اگر ان کو اپنی عزت پیاری یا اٹل فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے جو بھی لوازمات ہیں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اوپ نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان امناز خان. ایک دردناک سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میرے لیفٹ ہینڈ پہ موجود ہیں وہ سائیکہ جن کو اپنے گھر والے تشدد کرتے ہیں, اور اپنی مرضی کے خلاف انہوں نے ان کی شادی کروائی, اور اس کے بعد اس کو گھر زبردستی لے گئے. انتظامیہ کو بھی انہوں نے درخواست کی لیکن کچھ نہ بنا, اور آج انہوں نے میڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہوپ نیوز کو انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا را میری جان چھڑائی جائے, میں زندگی جینا چاہتی ہوں, لیکن وہاں جہاں پہ مجھے مرضی کے خلاف شادی کر کے دیا گیا وہاں میں رہنا نہیں چاہتی, لیکن والدین مجھے زبردستی رکھنا چاہتے ہیں. اور جس لڑکے کے اوپر شک کیا جا رہا تھا اس کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے. آج ان سے جانیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے, کیوں میڈیا کے پاس آنا چاہتی ہیں, اور اس ظالم معاشرے کے اندر اپنی ان کی کیا روداد ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی, اور آج آپ میڈیا کے پاس کیوں آئی ہیں؟ 3 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی اور 4 ماہ ہو گئے نکاح کو. میرا نکاح انہوں نے کروایا تھا جبرن, وہ بھی نکاح سے 1 دن پہلے بھی مجھے نہیں بتایا تھا, بلکہ نکاح کے جب نکاح والا دن تھا اس سے پہلے 1 رات 12 بجے مجھے بتایا گیا تھا کہ کل آپ کا نکاح ہے. اور وہاں میں تو کچھ نہیں کر سکتی تھی, نہ میرا جانے کا کوئی اور راستہ نہیں. جب شادی ہوئی تو والدین نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں پہ شادی کر کے دے رہے ہیں, رشتہ آ رہا ہے, یہ آپ سے ڈسکس نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں. تو کیا یہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کا جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر جو سگنیچر ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں, اس میں کیا صداقت ہے؟ اس میں یہی تھا کہ میں پروف دینا چاہ رہی تھی کہ یہ میری مرضی نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کے اوپر سائن ID کارڈ کے مطابق نہیں کیے. جو میرے اوریجنل سائن تھے میں نے وہاں نہیں لکھ دیا تھا کہ میرا نکاح نہیں ہے, میں نہیں قبول کرتی اس کو. تو اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہو؟ میڈیا کے پاس بھی آئی ہیں, کتنا تشدد ہوتا ہے, کون کرتا ہے؟ والد کرتے ہیں, کزنز کرتے ہیں, بھائی کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ میں تو پہلے بھی آئی تھی 6 اکتوبر کو عدالت سے میں نے رجوع کیا تھا, وہاں مجھے شیلٹر روم بھیجا گیا تھا, اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بھیجا تھا. 14 دن میں وہاں رہی, اور 14 دنوں میں 2 مرتبہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب میرے پاس وہاں شیلٹر ہوم جاتے رہے, جبکہ شیلٹر ہوم کوئی بھی نہیں جاتا. وہاں جو بچیاں تھیں میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں جاتی رہی ہیں, یہاں عدالت میں آتی رہی ہے, لیکن اسسٹنٹ کمشنر صاحب وہاں نہیں جاتے رہے. دوسری مرتبہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے مجھے وہاں سے ماموں کے ساتھ بھیجا. ماموں کے ساتھ جب میں گئی, میرے والد صاحب بھی تھے جس سے میرا نکاح ہوا ہے, وہ بھی تھا ادھر ہی. میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میرے مطالبات ہیں, اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو میں نہیں جاتی ان کے ساتھ کسی بھی قیمت. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا کہ میں آج نہیں تو کل آپ کو بھیجوں گا, کل نہیں تو 1 ماہ بعد بھیجوں گا ضرور, یہ آپ کا سسرال نہیں ہے. ماموں جب مجھے لے کر گئے تو وہ وہاں لکھوا کے گئے تھے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے خود بتایا تھا کہ آپ 1 ماہ میں 3 مرتبہ کال پہ یا 2 مرتبہ بات کروائیں گے, اور ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یہاں حاضر کریں گے بچی کو. یعنی جو رولز اور جو SOPs اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ طے کیے گئے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے, ویسے ہی لے کے آپ کو گیا اور آپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. جی ایسا ہی ہے. پھر میرا کیس تھا خلا کا, تنسیح نکاح کا دعویٰ تھا, تو وہ بھی انہوں نے ختم کروا دیا کہ 2 ماہ کے اندر ہم آپ کو ڈائیورس دے دیں گے. جب میں نے محلے کے جب یہ مجھے گھر لے کے گئے کیس ختم کروا کے 3-4 دن تو وہ نہیں بولے, ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا. میں نے میڈیا سے بھی تب بھی رجوع کیا تھا, وہ بھی میری ویڈیو میں اپلوڈ کروانا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی تھی. کام کا اتنا ایشو نہیں تھا, بٹ جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جب دوسری مرتبہ مجھے لے کے گئے, میں نے محلے کے 2-3 بندے میرے پاس آئے نا کہ آپ اپنے سسرال جائیں. میں نے ان سے مکمل طور پر انکار کر دیا کہ میں نہیں جانا چاہ رہی. جب میں یہ بات کہتی ہوں تو میرے والدین مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ 60 لاکھ روپیہ دیں یا پھر اپنا گھر بسائیں. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کو کیا زبردستی ہے, کون سی ایسی لالچ ہے وہاں پہ آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس لڑکے کے ساتھ زبردستی رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ آپ پڑھی لکھی ہیں, اس میں آپ نے کیا بیہائنڈ دا سین کیا دیکھا کہ کیوں آپ کے والدین زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں نہیں جاتی
تو ہم جدھر میری مرضی ہے وہ وہاں بھی نہیں دیتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ تیسری جگہ امیدوار بتائیں اور ہم آپ کو وہاں پھر دوسری مرتبہ پھر زبردستی شادی کر کے دے دیں گے۔ ابھی آپ کو کس چیز پہ پینڈنگ رکھا گیا؟ میں نے سنا ہے کوئی پنچایت بھی بیٹھے گی، کوئی جرگا سسٹم ہے ہمارا یہ ولیج کا، وہ بھی بیٹھے گا، آپ کو اس پہ انہوں نے ڈیو رکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں تو ہم کریں گے، کیا اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ میں جب گھر سے آئی ہوں مجھے چوتھا دن ہے اور میرا کسی سے کوئی کانٹیکٹ۔ تو آپ کہاں پہ رہتی ہیں، کس جگہ پہ کرتی ہیں؟ وہ تو دوسری پارٹی تو الزام لگاتی ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کسی کے نہ میں کسی کے گھر رہی ہوں، میں تو دربار سے پہلا دن جو میں نے گزارا ہے وہ میں نے اپنے محلے میں ہی گزارا ہے، دوسرا دن میرا سفر میں ہی گزرا ہے اور میں تو دربار پہ رہتی ہوں۔ اچھا، تو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ضلعی انتظامیہ سے اور ایسے اعلیٰ افسران جو آپ کا انٹرویو دیکھیں گے، یا محلے کے لوگ جو بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ ان سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا فیصلہ کریں۔ میں نے محلے کے لوگوں سے ہمارے جو کونسلر ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ میرا فیصلہ کریں، نہیں تو میرے پاس آنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب نہ واپس جاتی ہوں، والدین کے ساتھ نہیں جاتی میں کسی بھی قیمت پر، اپنی فیملی سے میرا اب کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ تو کیا اب اگر یہ مطالبات جو آپ یہاں پہ رکھ رہی ہیں یا ایس او پیز جو طے کیے گئے تھے انتظامیہ اور آپ کے ساتھ، اگر نہیں پورے ہوتے تو اب اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کدھر جائیں گی آپ؟ اگلا لائے عمل یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ اچھا، باقی انتظامیہ کیا انتظامیہ ہے؟ جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، ان کے پاس کوئی بچی جاتی ہے وہ پہلے بلاتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں، پھر بلاتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں، یہ کون سی انتظامیہ ہے؟ اچھا، تو کیا یہ کون سا ایسا لڑکا ہے جس پہ وہ شک کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یا کنیکٹڈ ہیں؟ وکاس پرویز، اس پر شک کرتے ہیں۔ گھر میں بھی اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے یا پھر میں اگر کوئی بات کرتی تھی اسی پر ہی شک کیا جاتا تھا جی کہ یہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ رابطہ میرا تھا، میری مرضی تھی، میں بات کرتی رہی ہوں، میرے پاس موبائل تھا، سب کچھ تھا۔ میرا موبائل بھی انہوں نے جب ادھر سے لے کے گئے مجھے قید کر دیا، موبائل چھین لیا۔ اس دن بھی جب میں آئی ہوں موبائل چھیننے کی وجہ سے آئی ہوں، میرا موبائل انہیں چھینا۔ تو تشدد کون کرتا ہے، والد کرتے ہیں یا کوئی اور؟ وہ تو پوری فیملی اس میں انوالو ہے نا، اس میں پوری فیملی انوالو ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں نہیں بسنا چاہتی تو میری فیملی والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے۔ پہلے تو زبردستی شادی کرواتے ہیں اور اب میں کھل کے کہنا چاہتی ہوں کہ میں وکاس سے شادی کرنا چاہتی تھی، کرنا چاہتی ہوں۔ آج بھی آپ قائم ہیں اس بات پہ؟ آج بھی میں قائم ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا فیصلہ کیا جائے، اگر ان کو اپنی عزت پیاری ہے، اٹل فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو بھی لوازمات ہیں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ میں نکیال کی انتظامیہ اور کوٹلی جو انتظامیہ ہے ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وکاس ایک مظلوم شخص ہے، لہٰذا نکاح میرا ہوا ہے، کھلا میں لینا چاہتی ہوں، مسئلہ میرا ہے، اس میں وکاس کو انوالو نہ کیا جائے۔ باقی ہمارے محلے کا، وکاس کی فیملی کا کوئی بھی بندہ ہے ان کو انوالو کرنے یہ بتائیں مجھے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بگانے میں پیش رہا ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ وہ ٹھیک تھے یا نہیں ٹھیک تھے؟ وہ تو سراسر غلط تھے نا۔ میں خود آئی تھی، پہلے بھی میں خود آئی تھی، دوسری بار بھی میں خود آئی، اب بھی میں خود آئی ہوں، کیونکہ میرا خلا کا کیس ہے۔ جب میں گھر والوں سے رجوع کرتی ہوں تو میں کسی محفل میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں، میں کسی عدالت میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں، جی مجھے ڈائیورس پیپر ہاتھ میں دیں، باقی آپ کے جو مطالبات ہیں، لوازمات ہیں، آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو، میں ہر ایک کے ساتھ ثابت قدم ہوں۔ لیکن جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو ان کا شک سراسر جاتا ہے جی کہ وکاس اس میں انوالو ہے، وہ اس کو گائیڈ لائن کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے۔ بٹ میرا اپنا مائنڈ ہے، میری اپنی زندگی ہے۔ چوری کے کیس کرواتے ہیں، اور پہلے انہوں نے جب میں آئی تھی تو مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ کس نے لگایا تھا؟ میرے گھر والوں نے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ اس نے 8 تولے سونا، 20 لاکھ روپیہ یہ لے کے گئی ہے اور وکاس کو دیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے گواہان ہیں، شیلٹر ہوم میرے پیپر پڑے ہوئے ہیں، ان میں جو جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ میں نے اپنے کیس پہ لگائی ہیں، جو میرے پیسے تھے وہ میں نے اپنے۔ اچھا، آج بھی آپ یہاں پہ گھر سے باہر ہیں، بھاگی ہوئی ہیں، خدا نہ خواستہ کل وکاس کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہو جاتا ہے کہ وکاس نے ساتھ ہو کے آپ کو یہاں پہ پہنچایا یا یہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، اس حوالے سے انتظامیہ نکیال صاحب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وکاس مظلوم شخص ہے، اس پر کوئی مقدمہ دائر نہ کیا جائے، کوئی کیس نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں، میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو کہ میری ہیلپ کریں، میں ایگری ہوں اس چیز پہ۔ باقی مظلوم شخص کو
ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंतज़ामिया को कोई ज़रूरत नहीं है इनको ब्लेम करने की। जहाँ पे ये शादी करना चाहती थी वहाँ पे नहीं दिया गया और दूसरी जगह इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करके दे दिया गया, वहाँ इनकी सेटलमेंट नहीं हो सकी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी और आज ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इनका ये भी कहना है कि जिस लड़के के ऊपर ये शक किया जा रहा है कि मैं उसके साथ रहती हूँ या वो मुझे घर से बुलाता है या मैनेज करता है, ऐसी बात नहीं है। पहला दिन जो है वो मैंने सफ़र में गुजारा और बाकी जो 3-4 दिन थे वो मैंने दरबार पे गुजारे। इसके साथ साथ इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि खुदा रा मुझ पर रहम करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं जहाँ पे मेरी शादी है वहाँ नहीं जानी चाहती और जो नक्याल के आला उहदों पर लोग हैं, जो वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, जो पंचायती हैं, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। अगर इंतज़ामिया और ये लोग मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करते तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करूँगी। इन्होंने अपील की है ज़िला इंतज़ामिया से भी कि मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती थी और आज भी कायम हूँ, मुझे डाइवोर्स दे दें, उनका मेरे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। वालिदैन इनके साथ ज़बरदस्ती वहाँ पे तशद्दुद भी करते रहे, जो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ इनके मामलात हुए उन SOPs के ऊपर भी पूरा नहीं उतरा गया। इन्होंने आज होप न्यूज़ का दरवाज़ा खटखटाया। ये इंटरव्यू आप देखेंगे, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।